کہ دل دلو مدینے والے نہ لگی ہوئی ہے، اللہ کرے حقیقتاً لگ جاوے اور لگن اندر خالص ہو جائیے، دو جہان اندر مقام مل جائے گا۔ برادران گرامی قدر، علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدیع دے اندر، دیگر علماء نے اپنی کتاباں سینکڑا کتاباں دے اندر واقعہ نقل کیتا۔ بنی اسرائیل دا دور ہے، ایک بندہ مر گیا، بندے آکھے بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا غفلت شعار ہے، بڑا سیاکار ہے، ادھا جنازہ نہیں پڑھنا، انہوں دفن بھی نہیں کرنا۔ بنیا نفرت دے نال اس نو چاہ کے گندگی دے ڈھیر تے ڈال دیتا، ارے دنیا نظر انداز کر دیتا، دنیا ریجیکٹ کر دیتا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نو وحی کی تھی، اے میرے پیغمبر موسیٰ جی رب جلیل حکم ہویا اپنے سنگی لے جاؤ، فلاں جگہ تے ایک ساڈا پیارا بندہ بے گورو کفن پہ ہویا ہے، انہوں کفناؤ دفناؤ فارغ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، میت ملی، انہوں کفنایا دفنایا، فارغ جد ہوئے عرض کیتی یا اللہ تیرا حکم من لیا، تیرا حکم اسی دفن کر دیتا، لیکن یا اللہ گل سمجھ نہیں آئی، مخلوق کہہ دیئے بدترین آدمی ہے، تو موسیٰ کلیم اللہ کو تدفین کروا رہا، مالک گل سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا موسیٰ جو او جان دے نے او دے مطابق نہ انہوں گناہگار سمجھیا، غفلت شعار سمجھیا، سیاکار سمجھیا، غیر ذمہ دار سمجھیا، اس واسطے او دے نال نفرت کیتی ہے۔ پر ایک گل او ہے جیڑی او نہیں جان دے، او میں جاندا ہوں۔ کتاب دا مطالعہ کردا، جدوں بھی آسمانی کتاب پڑھدیاں کسی جگہ تے میرے رسول خاتم النبیین دا ذکر آندا سی، جس جگہ تے میرے سونے محبوب محمد کریم دا ذکر آندا سی، اے بندہ میرے یار دے نال پیار بھی کردا سی تے میرے یار تے درود و سلام بھی پڑھدا سی۔ اے موسیٰ ہن میں دس میں ادھی گناہگاری ول ویکھاں یا مصطفیٰ نال وفاداری ول ویکھاں۔ احمد ندیم قاسمی نے بڑی پیاری گل کیتی، کہندے نے کہ جس بندے دے دل اندر حضور دی محبت آباد ہو جاوے انہوں اللہ مسجود ملائک بنا دے، یعنی ملائکہ بھی انہوں سلام کر دینے، او دا احترام کر دینے، او دی عزت کر دینے۔ احمد ندیم قاسمی کہندے نے کہ جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے، اور اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ فرمایا دنیا دار نال محبت کرو گے دنیا ملے گی، لوگاں نال محبت کرو گے وہ تہاڈے نال محبت کرن گے، پر میرے مصطفیٰ او لجپال نے جڑا حضور نال محبت کرے جواب اندر حضور انہوں خدا دی محبت عطا کر، او اللہ دا محبوب بن جاندا، اللہ دا پیارا بن جاندا۔ میرے بھائی پتہ چلے ہاں عشق مصطفیٰ، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او نعمت جیڑی مل جائے دوستان گرامی قدر، انسان گناہگار بھی ہوئے تاں بھی اللہ مہربان ہو جاندا ہے، اللہ اپنے یار دی محبت دے صدقے کرم نوازی کر دیندا ہے، مہربانی فرما دیندا ہے۔ دوستان گرامی قدر اس واسطے اپنے دلاں سانوں سرکار دی محبت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ساڈا ایمان بھی کامل ہوئے اور ساڈے تے رب بھی راضی ہو جائے اور ساڈے دو جہان بہتر ہو جان۔ اس واسطے میرے کریم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم ہے اس ذات دی
جس دے قبضہ قدرت اندر میری محمد دی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تواڈے چو کوئی بھی بندہ کامل مومن کہلانے دے قابل نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں انہوں محبوب ہو جاواں، من والدہ، او دے والدین تو، وولدہ، اس دی اولاد تو، والناس اجمعین، اور ساری کائنات کا انساناں نالو، جب تک ود کے میری ذات دے نال پیار نہیں کرے گا کامل مومن کہلان دے قابل نہیں بنے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قسم اٹھا کے فرمایا، غور کرو نا، کیا سرکار دی کوئی بھی گل آپ تے او کائنات دی سچی ذات ہے جنہ دی سچائی نو جان دے دشمن بھی مندے، ایسی سچی ذات اگر قسم چاہ کے گل کرے تے گل کتنی پیڑی ہوے گی، گل کتنی مضبوط ہوے گی۔ لہذا میرے بھائی، اگر چاہنا ایمان کامل ہوے اور مرن ویلے ایمان نصیب ہوے اور تیرے ایمان دی گواہی ملائکہ بھی دین تے اپنے دل دی دنیا نو حب مصطفیٰ نال آباد کر لے، عشق مصطفیٰ نال آباد کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جدو آئے تے سمجھ دو جہان دیاں نعمتاں مل گئی۔ علامہ اقبال کہندے نے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہندا ہے جد دل اندر مصطفیٰ کریم دی محبت آ جاوے، سمندر و خشکی کائنات سمٹ کے دے دل وچ آ جاندی۔ دوستو، جس دل اندر میرے آقا دی محبت سما جائے، او دل خدا دی توجہ دا مرکز بن جاندا ہے، او انسان اللہ رسول دی نظر اندر محبوب بن جاندا ہے۔ میرے دوستو، اج مینوں عزیز کہہ رہے نے حب مصطفیٰ، میرے بھائی میں عرض کراں، خدا دی قسم ہے، جس دل اندر میرے نبی دی محبت شامل ہو جائے، جس دل دا سامان بن جائے، اس انسان نو کی مقام ملدا ہے۔ آؤ سنو، حضور دے غلام نے نائے عبداللہ، کی نائے مکہ پاک اندر رہندے نے، حضور تے ایمان لائے، غریب جیسا بھی نے ایمان لے آئے، لیکن ماں باپ کافر و بے ایمان نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ عبداللہ رسول اللہ دا عاشق ہزار سی، حضور دا اس قدر فداکار سی، حضور تو بعد رہنا مشکل ہو گیا، ماں باپ کول گیا، کہن لگا میں مکے اندر میرے محبوب نظر نہیں آندے، جس نگری اندر یار نظر نہ آوے اتھے رہ کے کی لینا، میں مدینے جانا۔ ماں باپ کہن لگے تین اجازت نہیں، اگر جانی تے اسی تین زمین نہیں دینی، جائیداد نہیں دینی، دولت چو کوئی شے نہیں دینی۔ کہن لگے میں نہ ہر گل قبول ہے، پر میں مدینے جان دی اجازت دیو۔ میرے دوستو، جدو نہ ویکھیا عبداللہ رندا نہیں، او نہیں سن چاہندے ساڈا بیٹا مدینے جائے، تے ماں غصے اندر آ کے، حالانکہ تو ان پتا ماں دی مامتا کتنی عجیب ہوندی ہے، ماں نہیں گوارا کر دی میرا بیٹا مشکل اندر جاوے، لیکن چونکہ ماں بے ایمان ہے، کہن لگی عبداللہ ٹھیک ہے تو جانا مدینہ تے چلا جا، اسی تین کچھ بھی نہیں دینا، حتیٰ کہ بدن دے کپڑے بھی ساڑھے اتار کے دے جا۔ عبداللہ کہن لگا ٹھیک ہے، ایک بندے کو لو پرانا جے اب بوری دا ٹاٹ خرید لیا، ٹاٹ دے دو ٹکڑے کر کے اس طرح دے سیدھے سادے ٹکڑے، ایک دا تہ بند بنا لیا، دوجا کندھے تے رکھ لیا، کپڑے بھی ماں باپ نو دے کے میرے بھائی مکہ چو چل پیا، کیونکہ عبداللہ دا دل کہندا سی بھاواں مکہ ہووے محبوب نظر نہ آوے کی لینا ہے، کیونکہ یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی، محبوب نظر نہ آوے قیامت آ جاندی ہے۔ عبداللہ بے چین، اجازت ملی، بدن تے کے کپڑے نے، دو ٹاٹ دے ٹکڑے نے، ایک دا تہ بند چھوٹا جہا تہ بند، ایک دا چھوٹا جہا ٹکڑا،
کندھے تے ڈالے ہویا مکہ چو چل گیا 124 چک والے ہو بندہ دوست دے گھر جا رہا ہوئے بندے دے دل دا شوق دا عالم کی ہوندا ہے 250 میل دی مسافت عبداللہ جس عشق نال کر رہا ہے ایمان نہ دس راہ دے پتھر راہ دے کانٹے راہ دیاں مشکلاں راستہ روک دیاں نے لیکن عبداللہ قدم قدم تے کہندا ہے ہائے کس عالم میں مستی سے گزر میرا ہے تسی بولو نہ بولو میں تو کو نہیں آکھنا بولو نہ بولو وہ مولانا بیٹھے ہیں تو بلا لے سے ویسے تو نعرہ بڑا بے ذوق ہے اس نعرے تے تقریر تے نہیں کرنی چاہیے لیکن جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا سنی بولن نہ بولن سن بولنا چاہیے عرض کی کر رہے ہیں میرے بھائی توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ ذوق دے نال مدینہ جا رہے نے ہر منزل دے اتے نیا شوق ہے میرے محبوب دا شہر کدو آئے گا خدا دا کرنا جدو حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے نے اور مسجد نبی اندر گئے نے میرے کریم آقا اتفاقاً مسجد وچ سامنے بیٹھے نے جیوں ہی عبداللہ سامنے ہویا رخ نبوت مسکراہٹ پھیل گئی ایمان نہ دس عبداللہ دیاں تھکاوٹاں لے گئی حسن کے لیے مسکرا کے فرمایا عبداللہ کیسا عجیب سودا کر کے آیا عربی زبان اندر ٹاٹ نو آدن بجاد انہاں دا لقب پہ گیا عبداللہ ذل بجادین دو ٹاٹاں والا عبداللہ کیسا عجیب نام ہے میرے دوستو عشق دی دنیا دے انداز نے محبت دی دنیا دے انداز نرالے نے حضرت عبداللہ ذل بجادین ہن تے آقا دے زیر سایہ آ گئے نے آقا دے قرب اندر آ گئے نے زندگی دیاں لذتاں تے کیف جاری نے حضرت عبداللہ سادے جے جوان آئے لیکن میرے دوستو عشق رسول نال سرشار آئے ایک دن مسجد نبی اندر قرآن پڑھ دے پہنے ایک آدمی جھڑک کے آکھن لگا اونچی آواز نال پڑھن والیا ذرا آہستہ پڑھ تے چونکہ حضور دا عاشق دل فگار سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نے فرمایا تو سمجھدا اے دکھلاوا کر کے اچا پڑھ رہا نہیں میں گواہی دینا میں کہنا اے بندہ اللہ رسول دا محب نعرہ تحقیق علم غیب مصطفی علم غیب مصطفیٰ نعرہ حیدری میرے بھائی میں عرضے کردہ ذرا غور کر اس انسان دے عشق دا مقام کیے جدی گواہی آمنہ دا لال دے رہے آئے خدا دا کرنا تھوڑے دن گزرے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے حضرت عبداللہ فوت ہوئے میرے کریم آقا لجپال نے حضور محبت دا جواب محبت نال دیندے نے احسان دا جواب احسان نال دیندے نے عبداللہ فوت ہویا صحابہ کہندے نے حضور بڑے اہتمام دے نال فرمایا عبداللہ دی قبر بڑی سونی بنانا عبداللہ دی قبر بڑی کھلی بنانا سونی کر کے بنانا حضور رحمت عالم نے کرم فرمایا خود جنازہ پڑھایا اج قبر تیار نہیں بیٹھے ہوئے نے سرکار نے صحابہ نے فرمایا جدو قبر تیار ہو جائے مینوں بلانا میرے تو پہلے عبداللہ نے قبر اندر نہیں اتارنا میرے دوستو جدو قبر تیار ہو گئی ہے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی ہے میرے آقا آئے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس واسطے کہیا سی اے عبداللہ او انسان ہے جنوں قبر وچ میں اپنے دستے نبوت دے نال اتاراں گا میرے دوستو خدا دی قسم 10 صحابہ دے دل تے کی گزری ہوئے گی رسول اللہ نے حضرت عبداللہ دی میت نہ دو ہتھاں تے رکھ لیا ہتھاں تے رکھ کے جدو قبر اندر اتارن لگے نے صحابہ انج کھڑے نے جو چاند دے گرد ستارے کھڑے ہوندے نے اور رسول اللہ نو ٹک ٹک
پٹی باندھ کے دیکھ رہے نے حضور کی کر دینے آپ نے حضرت عبداللہ دی میت نو ہتھاں تے رکھے ہویا نال دو بندے سپورٹ کر رہے نے لیکن میرے دوستو پہلے ہی صحابہ اشکبار نے کڈا مقدر والا عبداللہ ہے جنوں قبر وچ رسول اللہ خود اتار رہے نے لیکن صحابہ کہندے نے لوگو جدو اسی رسول اللہ نو ویکھیا اس حال اندر عبداللہ دی میت قبر اندر اتار رہے نے کہ چھم چھم مصطفی کریم دی چشمان مبارک جو آنسو حضرت عبداللہ دے کفن تے گر رہے نے حضرت عبداللہ دا کفن رسول اللہ دے آنسو نال سج گیا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں ہر دل دھڑک کے کہندا اے کاش مرن والا میں ہوندا آمنہ دا لال انج الوداع کردا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی جدو حضرت عبداللہ نے قبر اندر رکھیا خدا دی قسم اگلی گل نے تے پھر کیفیت عجیب کر دیتی حضور رو بھی رہے نے عبداللہ نو قبر دے حوالے بھی کر رہے نے اور جدو قبر وچ رکھیا تے عرض کیتی یا اللہ میں عبداللہ تے راضی ہاں تو بھی میرے عبداللہ تے راضی ہو جا اے ہے مقام اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے اج اگر تیرے دل اندر بھی حب رسول آ جائے اج اگر تیرا دل بھی میرے کریم دی محبت نال آباد ہو جائے خدا دی قسم دو جہان اندر شاد ہو جائے مرد تے مرد رہے عورتاں دے دل بھی صحابیات دے دل بھی صالحات دے دل بھی رسول اللہ دیاں غلاماں عورتاں دے دل بھی حضور دی محبت دے نال بھرے ہوئے سن جنگ احد دے اندر غزوہ احد اندر خبر مشہور ہو گئی کہ سرکار شہید کر دیتے گئے نے اس خبر ناک کوہرام مچ گیا مسلمانوں تے قیامت ٹوٹ گئی اگر حضور نہیں رہے ساڈا کی بنے گا ہر دل زخمی ہو گیا یہی خبر مدینہ النبی اندر پہنچ گئی میدان احد مدینہ پاک تو 3 میل دور شمال والے میرے دوستو ایک مدینہ دی عورت کہن لگی اے عورتو تسی آرام کرو میں احد اندر جانی ہاں میں خبر لے آنی ہاں کہ حالات نے جدو یہ خبر اڑی کے بے چین ہو گئے لوگ وہ عورت میدان احد اندر پہنچی میرے دوست جدو جا رہی ہے لوگ راستے اندر ملے کسے دسیا مائی تیرا شوہر شہید ہو گیا عورت دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جاوے کی گزر دیے لیکن عورت اکو سوال کر دیے شوہر دے جان دی خیر ہے میں نہ آقا دی کوئی گل سناؤ میں نہ حضور دی بارش کوئی دسو میرے آقا دا کی حال ہے چند قدم اگے گئیاں پتہ چلیا بیٹا شہید ہو گیا ماں دا بیٹا جدائی دا داغ دے جاوے ماں دی مامتا تے کی گزر دیے لیکن عورت کہندی ہے بعض روایات اندر آیا باپ دا کیوں دے باپ دی خبر سنائی گئی باپ دی خبر سن کے بھی برداشت کر گئی بھائی دی خبر شہادت دی سنی او بھی برداشت کر دی لیکن سوال اکو کر دیے میں نے میرے آقا دی کوئی گل دسو حضور دی کوئی خبر دسو ایک صحابی للکار کے بولیا اما تن مبارک ہوئے رسول اللہ خیریت نال نے اے حضور دی عاشق دل فگار غلامہ جدو سنیا میرے آقا زندہ نے بے تاب ہو گئی بے چین ہو گئی بے چینی اندر کہنے لگی ارونی رسول اللہ جلدی کرو میں نے حضور وکھاؤ تاکہ میں نے یقین ہو جاوے تاکہ میں نے سکون ہو جاوے جلد حضور میں نے وکھاؤ اتنی گل کر رہی ہے کہ اللہ دا کرم ہویا حضور سامنے آ گئے جدو عورت دی نظر سرکار دے رخ انور تے پئیے عورت دے منہ چو بے ساختہ نکلیا کل مصیبت بعد کا جلالو ادمانا یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں تو ہن ویکھ کے میں ہر غم بھول گئی ہاں
نہ باپ دا غم ہے، نہ بھائی دا غم ہے، نہ شوہر دا غم ہے، سونیا تو سلامت ہے مینوں، بلکہ اس نے جو رخ اقدس کو دیکھا تو کہا